أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قول اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے. خدا تعالیٰ نے ایک بار پھر زندگی میں سعادت نصیب کی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فرش عزا پہ بیٹھنے کی سعادت، دین کو سیکھنے کی سعادت، اور انشاءاللہ انسانیت کے اس حساس موقع پر حق کا ساتھ دینے کی سعادت انشاءاللہ تعالیٰ. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو محبت خدا تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نصیب کی ہے، اس کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کے نتیجے میں خدا نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ نعمت ہماری اور آپ کی نسلوں میں قیامت تک جاری رہے انشاءاللہ تعالی. ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا بھی نصیب کرے اور ان کی نصرت کی سعادت بھی نصیب کرے انشاءاللہ تعالی. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم. خدا تعالیٰ نے انسان کو جو شرف، جو فضیلت بخشی ہے، وہ فضیلت جاننا انسان کے لیے خود ایک فضیلت بن جاتی ہے. تو اگر انسان اس ابہام میں، اس جہل میں زندگی گزار دے کہ اسے یہ پتہ نہ ہو کہ میری فضیلت کیا ہے، تو بہت مشکل ہے کہ وہ اتفاق سے اس فضیلت پہ پہنچ جائے. ہماری دنیا میں معمولاً ایسا نہیں ہوتا. تو مثال کے طور پر کتنے ہنڈریڈس آف ملینز بچے اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں، لیکن اس میں سے کتنے بچے پی ایچ ڈیز کرتے ہیں؟ تو کیا میں ایسا سوچ سکتا ہوں کہ کئی ملین بچے کسی ایجوکیشن سسٹم میں انٹر ہوں اور کسی اورینٹیشن کو لیے بغیر ایک بچہ خود بخود ٹاپ کے اوپر پہنچ جائے؟ سر ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، پلاننگ کرنی پڑتی ہے. چھوٹے سے انسانوں کے بنائے ہوئے سسٹم میں ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم میں ایسے کیسے ہوگا کہ ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ ہم کیوں خلق ہوئے، ہمیں نہ پتہ ہو کہ ہمارا کمال کیا ہے، ہمیں نہ پتہ ہو کہ ہماری فضیلت کیا ہے، اور یہ سب کا سب خود بخود ہو جائے. نہیں، کسی سسٹم میں ایسا نہیں ہوتا. تو پہلی ذمہ داری جو کسی بھی سسٹم کے اندر شرکت کرنے والوں کی ہوتی ہے، انہیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی اس سسٹم کا، اور سسٹم کہتے ہی اسی کو. آپ میں سے کچھ لوگ اس کے یقیناً ہم سے بہت زیادہ جاننے والے ہیں کہ ایک سسٹم میں ظاہر ہے ایک ان پٹ ہوتا ہے، ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے، ایک پروسیسنگ ہوتی ہے. جو خدا کا سسٹم ہے انسانیت کا، اس میں کیا ان پٹ ہے؟
کیا آؤٹ پٹ ہے اس کا اور اس کی کیا پروسیسنگ ہے. اگر یہ خدا نے ہمارے ارادے اختیار کے بغیر بنایا ہوتا تو اس کی پروڈکٹیوٹی 100% ہوتی, پھر اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. وہ کیسے؟ جیسے آپ کا سولر سسٹم, یہ جو گیلیکسیز ہیں, تو مثال کے طور پر ایک پلانٹ, ایک سسٹم کئی بلین ایئر سے کام کر رہا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. جہاں خدا کی تقدیر آ گئی کہ خدا نے جو سوچا کہ یعنی ہم سوچنا اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں, جو خدا نے منصوبہ کیا کہ یہ ہوگا وہ ہو گیا, بہت پرفیکٹ ہوگا, اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی. مشکل وہاں آتی ہے جہاں ہم جیسے انسانوں کا ارادہ شامل ہو جائے, وہاں مشکل آتی ہے. اب یہ ہے کہ اس سسٹم کے اندر تو آپ آ چکے ہیں, اس سسٹم میں رہنا بھی ہے, اور اب رہنے تک تو بات صحیح تھی. اب میں کہنے والا تھا انشاءاللہ مرنا بھی ہے, لیکن میں نے کہا وہ تھوڑا سا بھاری ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ کے ساتھ. لیکن خیر میں تو انشاءاللہ مروں گا ہی, تو آپ کا نہیں پتا, شاید آپ کو کوئی حیات ابدی نصیب ہو جائے یہاں پہ. کتنے خوش قسمت وہ ہیں جنہوں نے اس کو تیار کر لیا. سارا معاملہ یہاں پر. ہم سب کو معلوم ہے کہ ابس خلق نہیں ہوئے, یہ تو خدا متعال نے قرآن کریم میں کئی دفعہ کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں ابس خلق نہیں کیا. میں اس بات کو ایک اور انداز میں بیان کرتے ہوئے پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی اللہ محمد آل محمد عجل فرجہم. بہت سارے لوگوں نے جو نیچر کا سائیکل ہے اس کے اوپر محنت کی ہے اور اس کو اسٹڈی کیا ہے کہ مثال کے طور پر جو آج کل تو خیر یہ اسٹڈیز بہت اہمیت پا گئی ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے. تو ان لوگوں نے اسٹڈیز کی ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سسٹم اتنا پرفیکٹ ہے کہ بہت تھوڑی سی کوئی تبدیلی اس سسٹم کو خراب کر سکتی ہے. پرفیکشن اس کے اندر اتنا زیادہ ہے. تو یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی جو بہت ہی زیادہ پیچیدہ سسٹمز ہوتے ہیں اس میں ہر ایرا غیرہ ہاتھ نہ لگائے بہتر ہے. آپ مجھے ایک سائیکل دے دیں کہ بھئی اس کو صحیح کر لو, تو شاید مجھے نہ بھی آتا ہو تو میں ایک دو دفعہ ہتھوڑی مارنے کی کوشش کر لوں, لیکن آپ مجھے ایک نیوکلیئر ریئیکٹر دے دیں کہ اب آپ یہ بھی صحیح کر کے دکھائیں, تو حقیقت یہ ہے کہ اگر میں تھوڑا سا بھی عقل مند ہوا تو میں اس میں کوئی ہاتھ نہیں ڈالوں گا. یعنی یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہوگا, تو ممکن ہے آپ مجھے کوئی ایک چھوٹی موٹی گاڑی دے دیں کہ بھئی یہ مولانا یہ آپ 10 منٹ کی ٹیسٹ ڈرائیو کر لیں, تو میں کر بھی لوں گا. لیکن آپ مجھے 8000 پیسنجر کے ساتھ ایک کروز شپ دے دیں کہ ایک ذرا 10 منٹ کا چکر لگا کے لے آئیں, نہیں وہ میں نہیں لگاؤں گا. بہت ساری زندگیاں اس میں ڈپینڈ کر رہی ہیں. آپ کا دین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کتنی زندگیاں دین پہ ڈپینڈ کر رہی ہیں؟ ایک غلط حکم دیں ہزاروں لوگ مر جائیں گے. یہ سسٹم کمپلیکیٹڈ ہے. تو میں یہ درخواست کل بھی کرنا چاہ رہا تھا, نہیں کر پایا تھا, تو اب میں دوبارہ آج ہمت کر کے اپنے اندر آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ چھوٹی موٹی چیزوں میں کھلی اظہار رائے اپنی پرسنل اوپینین دے دیں. دین کے معاملے میں تھوڑا احتیاط کریں. ہاں یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے, اور یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے, ذرا تو میں نے تکلفاً کہہ دیا, اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ خدا نے اس میں انسانوں کو 0% انوالومنٹ کی اجازت دی ہے. بھئی آپ سے کوئی دین یہ کہے گا کہ نبی ہم طے کر سکتے ہیں؟ کوئی دین نہیں کہے گا کہ نبی آپ طے کریں گے. قرآن کریم صراحت سے فرماتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, خدا جانتا ہے اپنی رسالت کہاں قرار دے. کیوں؟ کیونکہ وہ فرما رہا ہے دین تم اپنی عقلوں سے کہاں لے سکتے ہو, تو تم دین کے معاملے میں دخالت مت دو. یہ میرا کام ہے کہ میں طے کروں گا کون نبی ہوگا کون امام ہوگا. اور آپ کا جو بہت بڑا ڈسپیوٹ ہے باقی سب لوگوں کے ساتھ وہ ہے اسی پہ.
کہ بھئی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی پسند ناپسند سے کسی کو بنا سکتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی کے بعد بھی یہ اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم اپنی پسند ناپسند سے بنائیں گے، یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ طے کرے۔ جب آپ خود اس بات کو مان رہے ہیں تو اس دین کے اندر اپنے دماغ سے اوپینین کیوں دے رہے ہیں؟ تھوڑا سا توقف کریں۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کچھ زندگی گزارنے والے لوگوں سے رابطہ کیا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی دین کے نام پہ گزاری ہے، دین کو سیکھنے میں، دین کو سمجھنے میں، تو بجائے یہ کہ میں اپنی ذاتی رائے دوں، کوشش یہ کروں کہ بھئی ایسے ایک ایکسپرٹ سے بات کروں، اس سے اوپینین لینے کی کوشش کروں، اور پھر اس کے اندر کم از کم یہ کہ میں ایک سیف سائٹ پہ ہوں گا کہ ہاں میں نے اپنی طرف سے کوئی دخالت نہیں دی۔ تو ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ تھا، اور انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں اپنی بات کو۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا لائف میں سیریسنس کے بارے میں، کہ بھئی اگر انسان کی زندگی میں دلچسپی ہو اور دلچسپی کے ساتھ اس کی اہمیت کو سمجھتا ہو تو وہ سنجیدگی سے کام کرے گا اور زندگی کو مذاق نہیں بنائے گا۔ تو آج ایک اور پہلو سے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اگر سسٹم کوئی چھوٹا موٹا سسٹم ہو، ایک چھوٹی سی سائیکل ایٹ اسٹیک ہے، تو آپ اس میں رسک لے سکتے ہیں، لیکن اگر سسٹم کمپلیکیٹڈ ہے اور رسک بہت ہائی ہے، پھر آپ وہاں پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم اور قیمتی ترین چیز اس کی اپنی زندگی ہوتی ہے۔ کیا انسان کی زندگی، اپنی زندگی دوسروں کی زندگی سے زیادہ اہم نہیں ہوتی؟ دوسروں کی زندگی زیادہ اہم ہوتی ہے۔ تو آپ اگر دوسری اہم چیزوں کے بارے میں رسک نہیں لینا چاہتے، اپنی زندگی کے بارے میں کیوں رسک لیں گے؟ یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے سیریسنس چاہیے۔ یہ سیریسنس ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ یہ سیریسنس سب سے پہلے ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے، یہ بتاؤ تمہارا پلان کیا ہے، تم نے حاصل کیا کرنا ہے۔ تو وہ ساری بات جو میں نے آپ کی خدمت کی عرض کی کہ بھئی ایک ان پٹ ہوتا ہے، ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے، ایک پروسیسنگ ہوتی ہے۔ 50 60 سال 70 سال سب نے گزارنے ہیں یہاں پہ آن ایوریج۔ ایک ان پٹ ہے، ایک آؤٹ پٹ ہے، یہ پروسیسنگ ہے۔ اب اس پروسیسنگ میں کرنا کیا ہے؟ تو ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں، آرٹیفیشل اور فالس سینس آف اچیومنٹس بہت زیادہ ہیں، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ میں ایک چھوٹا سا ایک اپنی زندگی کا ایک تجربہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، تھوڑا سا فلسفیکل ٹرم میں نامعقول سا ہے، لیکن پھر بھی میں شیئر کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ایک وقت تھا میں کچھ اداروں میں ایک ساتھ پڑھ رہا تھا، تو وہاں ایگزامز بہت زیادہ ہوتے تھے۔ میں دین تعلیم بھی پڑھتا تھا اور ایک یونیورسٹی ٹائپ کا ایک ادارہ تھا، وہاں پہ بھی جاتا تھا، اس کے بھی ایگزامز ہوتے تھے۔ تو اس زمانے میں نیا نیا کمپیوٹر آیا تھا، تو میں کمپیوٹر کورس بھی سیکھتا تھا، اس کی بھی ایگزامز ہوتے تھے۔ تو میری زندگی میں لگتا ہے جیسے ہر وقت ایگزام دیتا رہتا ہوں۔ تو ایک رات اسی طرح اگلے دن ایک ایگزام تھا، میں بہت تھکا مارا تھا، تو تیاری بھی ابھی باقی تھی، میرے دماغ نے وہی کیا جو جوانوں کا دماغ کرتا ہے۔ شاید میں اس وقت بھی جوان نہیں رہا ہوں گا، لیکن میرے دماغ میں آیا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی ویڈیو گیم کھیل لیتا ہوں۔ تو میں نے ویڈیو گیم کھیل لیا۔ اس کھیل میں نے کوئی ایسا اسکور کیا جو زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا۔ تو وہ میں نے بند کیا، 15-20 منٹ کھیلنے کے بعد جب میں نے بند کیا اور بہت ہائی اسکور ہوا، تو میں نے کہا یہ بات ہوئی، میں نے کیا اسکور کیا۔ جب وہ ختم ہو گیا، اچانک مجھے یاد آیا کل ایگزام ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا، ابھی 2 منٹ پہلے میرے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ آیا تھا اس ہائی اسکور سے، 2 منٹ میں غائب ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آرٹیفیشل اچیومنٹ ریالٹی کو چینج نہیں کر پائے گی، نہیں چینج کر سکتی۔ یہاں جتنا دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے بھاگ لو، محل بنانے بنا لو، جو کھیلنا ہے کھیل لو،
اس سے آخرت تبدیل نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ خشنود محمد وآل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ماشاءاللہ قبلہ، بہت خوب، بہت خوب، کیا کہنے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا بھئی آپ کی اور میری سینس آف اچیومنٹ تو آرٹیفیشل بھی آ جاتی ہے، اصلی کون سی ہے، اصلی کون سی ہے۔ اچھا، یہاں ہمیں تعلیمات چاہیے ان سے جن کو دونوں دنیاؤں کا اچھی طرح پتہ ہو، ورنہ یہاں کی دنیا والوں سے پوچھتے رہو، یہاں کی دنیا میں چیمپئن بننے کے سارے راستے وہ تم کو بتا دیں گے، صحیح ہوں، غلط ہوں، مکاری ہو، صداقت ہو، جو کچھ بھی ہو وہ بتا سکتے ہیں، یہ کر لو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو یہ ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے کہ کافروں کا شہروں میں جانا آنا گھومنا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے۔ ہاں، یہ تو گھومتے پھرتے رہیں گے، یہ تو اوپر آتے رہیں گے، تخت پہ بیٹھیں گے، حکومتیں چلائیں گے، تمہیں دھوکہ نہ دے گی۔ کور ایشو کو ایڈریس کرو، کور ایشو کیا ہے اس کو ایڈریس کرو۔ اب یہ پوائنٹ اگر آپ نے دیکھ لیا تو میں اب یہاں پر کل کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور پوائنٹ ایڈ کروں گا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی، زندگی کی سیریسنس، اور میں نے اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کر لیا، وہ یہ کہ آرٹیفیشل سیٹسفیکشن آپ کو دھوکہ نہ دے۔ پھر کل ایک بات عرض کی تھی، ڈیپتھ، کہ لائف میں ڈیپتھ ہونی چاہیے۔ ایسی سرفیس کے اوپر رہتے ہوئے سوچے سمجھے بغیر زندگی گزارنا یہ حماقت ہے۔ یہ سسٹم کمپلیکیٹڈ ہے، اس سسٹم میں ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ ایک پاور پلانٹ کی طرف گئے، ایک نیوکلیر ریئیکٹر پہ گئے، اور وہاں پہ بہت سارے بٹن تھے، آپ نے کہا ان میں سے کوئی ایک تو صحیح ہوگا تو اور دبا دیتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہت سیریسنس دکھانی پڑتی ہے، بہت ڈیپتھ دکھانی پڑتی ہے۔ اب اس ڈیپتھ کی ایک مثال میں آپ کو سیرت سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس میں ہمارے لیے ایک اور پوائنٹ حاصل ہوگا کہ ہم نے سیرت کے معاملے میں جس ڈیپتھ پہ پہنچنا ہے وہ ڈیپتھ کیا ہو سکتی ہے۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بچپن سے جو آیتیں ہم نے اور آپ نے سنی ہوں گی ان میں سے ایک ہی ہے، جو مسلمانوں کو چند روایتیں یاد ہوتی ہیں ان میں سے ایک ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، قدموں کے نیچے، صفائی نصف ایمان ہے، چاہے گند بچاتا رہے، یہ چند روایتیں ہمیں یاد ہوتی ہیں۔ اور ایک آیت جو ہمیں بچپن سے یاد ہے وہ یہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو چلیے میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اور وہ میں نے کل عرض کیا تھا، وہ ٹیچنگ میری عادت رہی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں سنت رسول، تو پہلے 2-3 پوائنٹ آپ کے ذہن میں کیا آتے ہیں؟ جیسے ہی میں آپ سے کہوں سنت رسول تو پہلے 2-3 پوائنٹ کیا آتے ہیں آپ کے ذہن میں؟ تو میں اپنے عرض کرتا ہوں، ایک تو یہ کہ سیدھے ہاتھ سے پانی پینا، رات کو ہو تو بیٹھ کے پینا ہے، دن کو ہو تو کھڑے ہو کے پینا ہے۔ اور سنت رسول سے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے تو پانی آ گیا، صحیح، اور سنت رسول سے کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ ہاں بھائی کوئی مثال دیں گے؟ ہاں، مثلا داڑھی رکھ لو، سنت رسول ہے۔ اور میں عرض کرتا ہوں، تھوڑا سا اور بڑھاتا ہوں، سنت رسول ہے کہ سلام کرتے تھے، صحیح ہے، سنت رسول۔ اچھا، میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، یہ رسول کی شخصیت کا ظاہر ہے یا ڈیپتھ ہے؟ یہ ظاہر ہے۔ سنت رسول میں ڈیپتھ کیا ہے؟ واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ اچھا، وہ ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ہم ظاہر پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ تو جیسے ہی میں نے سنت رسول کہا، آپ کے ذہن میں میرے ذہن میں آیا پانی کے احکام، بالوں میں کنگھی، مثلا مسواک کر لو، یہ سب چیزیں ذہن میں آئی ہیں۔ تو ڈیپتھ کیوں نہیں آئی؟ کیا گہرائی تھی؟
اب ایک اور مثال عرض کرتا ہوں پوائنٹ پہ، چونکہ اب مجھے سیرت کے حساب سے بھی عرض کرنا ہے. بہت اچھا پوائنٹ، آج میں گیا تھا جمعے کی نماز میں تو وہاں مولانا نے بہت اچھا پوائنٹ دیا، اور وہ مشہور پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ بیوی کی ذات صرف خواتین کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے. یہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ایک معصوم کی ذات صرف خواتین کے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. بیوی کی ذات مردوں یا عورتوں سب کے لیے اسوہ حسنہ ہوگی. جیسے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا اللہ کے نبی کی ذات صرف مردوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے؟ نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی ہے. تو اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، جن پوائنٹس میں اللہ کے نبی کی ذات خواتین کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اب اس میں داڑھی تو نہیں آ سکتی نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ گہرائی کیا ہے؟ واہ 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 سید. وہ گہرائی کیا ہے؟ صحیح. اب مجھے بیوی کی ذات سے اسوہ حسنہ نکالنا ہے کوئی ایسا جو صرف خواتین کے کام نہیں آئے گا، مردوں کے کام آئے گا. یہاں ہم ڈیتھ پہ پہنچیں گے. ورنہ اگر میں ابھی آپ سے عرض کرتا، میں نہیں کیا لیکن میں عرض کرتا کہ نبی کی ذات سے اسوہ حسنہ، آپ نے کیا سوچا؟ آپ نے کہا بھئی پانی سوچا، داڑھی سوچی اور ایک دو باتیں. اگر میں آپ سے کہتا بیوی کی ذات سے اسوہ حسنہ، تو آپ کیا سوچتے؟ پردہ. صحیح. اب میں آپ سے کہوں گا تھوڑا سا ڈیپتھ میں جاؤ، اب ان دونوں کی ہستیوں سے وہ اسوہ حسنہ نکالو جو اپوزٹ جینڈر کے لیے بھی کام آ جائے. تو اب میں اس کو 2-3 پوائنٹ عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. نبی کی ذات سے اسوہ حسنہ، بیوی کی ذات سے اسوہ حسنہ، میری نزدیک سب سے پہلا پوائنٹ، لائف کو مکمل ڈیڈیکیٹ کرنا اللہ کی بندگی کے لیے. یہ ڈیپتھ ہے. معاملہ صرف کنگھی اور داڑھی کا نہیں ہے، معاملہ صرف پانی کو ایسے پینا اور اس طرح پینے کا نہیں ہے. وہ بھی ہے لیکن اس میں گہرائی ہے. گہرائی کیا ہے؟ یہ بتاؤ، یہ سب کام ہو کس لیے رہا ہے؟ یہ سب کا کام ہو رہے ہیں صرف ایک کام کے لیے. وہ کیا؟ قربتاً الی اللہ، اللہ کا قرب کے لیے. اس قرب خدا کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ اس قرب خدا کا راستہ ہے بندگی کا راستہ. یہ اسوہ حسنہ ہے. بس رسول خدا تاجر تھے، شاید کسان نہیں تھے، تو کسان کے لیے نبی کی ذات میں اسوہ حسنہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے. نبی خدا شاید اکاؤنٹنٹ نہیں تھے، آج اکاؤنٹنٹ کھڑا ہو، سائنٹسٹ کھڑا ہو مجھ سے کہ ابھی نبی کی ذات میں اسوہ حسنہ میرے لیے کیا ہے؟ تو پھر میں اس کو وہی کہوں داڑھی اور بال نہیں، میں ڈیپتھ میں جاؤں گا. میں اس سے کہوں گا نبی کی ذات میں اسوہ حسنہ یہ ہے، زندگی کو ڈیڈیکیٹ کرو اللہ کی بندگی کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں سے آؤ. اب یہ جنرلائزڈ ہے، اب یہ سب کے لیے ہے. اور اس میں ایک اور پوائنٹ ہے، ہم جتنے اسوہ حسنہ اور بتائیں گے نا، جیسے پانی بتایا، فنا بتایا، یہ سب کے سب پارٹ ٹائم جابس ہیں. دن میں کتنی دفعہ پانی پی لو گے؟ وہ جو مشہور ہے 2 لیٹر پینا ہے، اس کے لیے بھی 8 گلاس پی لو گے، چلو 8 دفعہ پی لو گے، ٹھیک ہے. لیکن جو اصل اسوہ حسنہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تمہاری لائف ڈیڈیکیٹڈ ہونی چاہیے اللہ کی بندگی کے لیے. اب یہ پارٹ ٹائم ہے؟ نہیں، یہ لائف ٹائم ہے. یہ لائف ٹائم ہے. اب اس میں دھوکے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. مثال عرض کرتا ہوں، تھوڑی سی اور سخت بات. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد وعجل فرجہ. بعض اوقات ہم لوگ اس آرٹیفیشل سیٹسفیکشن میں بڑے عجیب طریقے سے پھنستے ہیں، بہت ہی عجیب طریقے سے. تو مثال کے طور پر مجھے ایگزام کی تیاری کرنی چاہیے تھی اور وہ مجھے بوجھ لگ رہا تھا، تو میں نے اپنے دماغ کو خوش کر لیا ویڈیو گیم میں کامیابی لے کے. گرچہ اس خوشی نے زیادہ دیر رہنا نہیں تھا، فوراً یاد آ گیا کہ ایگزام ہے ابھی، صحیح ہے، لیکن میں خوش قسمت تھا جس کو یاد آ گیا کہ ایگزام ہے. کیوں؟ بعض اوقات لوگ ایک آرٹیفیشل اچیومنٹ کے اندر اپنے آپ کو اتنا انوالو کرتے ہیں کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں ریالٹی سے، بھول جاتے ہیں کہ اصل کیا تھا. دھوکہ کہاں ہوگا؟
اگر ہم نے سنت اور سیرت کے ظواہر کو صرف لیا تو سارے ظاہر پورے کر کے باطن کو کھوکھلا رکھ لیں اور خوش رہیں کہ میں نے سنت پہ عمل کر لیا ہے۔ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہاں، یہ دوسرا والا جملہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہو بھی یہی رہا ہے، ہو بھی یہی رہا ہے۔ دیکھیے جتنے بھی مسلمان ہیں، خاص کر ہمارے جو عرب دوست ہیں، کون سا جملہ ہے جو اللہ کے نام لیے بغیر کہیں گے؟ انشاءاللہ بھرا پڑا ہے، ماشاءاللہ بھرا پڑا ہے، سب کچھ انشاءاللہ ماشاءاللہ رحمک اللہ رحم اللہ والدیک فلاں فلاں۔ ہم اردو والے بھی ایسے ہی، صحیح ہے؟ ان سب میں بندگی ہے؟ یہ مشکل ہے۔ تو جو ڈیپتھ ہے سنت کی اور سیرت کی وہ کیا ہے؟ ڈیپتھ سنت کی ظاہر میں نہیں ہے، اس کے باطن کے اندر جا کر ہے۔ باطن میں جا کیا پوائنٹ نکالا؟ پہلا پوائنٹ نکالا، اللہ کی خاطر لائف کو ڈیڈیکیٹ کرو۔ اب بیوی کی مختصر لائف کو کوئی ذرا سا دیکھ لے، اور پہلے دن سے جو آپ کے پاس ہسٹوریکل کوئی بھی نوٹ ہو بیوی کی لائف کے بارے میں، وہاں سے شروع کریں، شہادت تک دیکھ لیں، پتہ ہے کون سا لمحہ ہے جو دین کے لیے نہیں تھا؟ کون سا لمحہ ہے؟ کون سا رشتہ ہے بیوی کا جو انہوں نے دین کے لیے قربان نہیں کیا؟ بھائی انسان کے لیے زندگی میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ کنیکشنز ہوتے ہیں جو دوسرے انسانوں سے ہوتے ہیں۔ آج کل جو میں اور آپ سن رہے ہیں، واقعاً ابھی کسی سے میں بات کر رہا تھا تو وہ نان مسلم ایک ساتھ تھے سفر میں، تو بات ہوئی کہ بھئی کچھ فلسطینیوں کی ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ ان کی پوری فیملی مر گئی ہے۔ تو وہ مجھ سے برابر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ میرے لیے یہ سوچنا ناممکن ہے کہ اب وہ زندہ کیسے ہے۔ بات صحیح ہے کہ واقعاً یہ سوچنا بہت مشکل ہے ایک انسان کے لیے کہ مثلا اس کے 15-20 لوگوں کے ساتھ کنیکشن تھے، اور ایسے کنیکشن تھے جس کی خاطر وہ زندہ تھا، اور اب وہ سب چلے گئے۔ ابھی زندہ کیسے ہے؟ تو انسانوں کے لیے کنیکشن کی امپورٹنٹ ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ جو رابطے کی اس کی امپورٹنس ہے۔ اب انہی رابطوں کو لے کر آؤ بیوی کی زندگی پہ، کون سا رابطہ ہے جو بیوی نے قربان نہیں کیا؟ اور انسان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ جو چیز بھی لے لیں اہم ہوتی ہو، ہر چیز قربان کرتے چلے گئے۔ اب ان کی سنت میں ناانصافی ہوگی، میں صرف پردہ لوں، نہیں، ان کی سنت میں پہلے یہ لینا پڑے گا۔ دوسری چیز، پہلی بات اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کرو۔ دوسری پوائنٹ جو اسی سے میں ایکسٹریکٹ کر رہا ہوں وہ کیا؟ قربانی دو۔ کس کی راہ میں قربانی؟ ذمہ داری کی ادائیگی کی راہ میں قربانی۔ کون سی ذمہ داری؟ میرے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں خدا نے ڈالی ہیں، آپ کے اوپر ڈالی، لیکن ایک ذمہ داری خدا نے ایسی ڈالی ہے اس میں کسی بھی قسم کی سستی، کوتاہی، عذر قبول نہیں کرتا۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری ہے اللہ کی حجت کی نصرت کی ذمہ داری۔ اس میں کوئی سستی قبول نہیں کرتا۔ تو میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں واجبات کو انجام دوں گا۔ ان واجبات میں اوجب الواجبات، سب سے بڑا واجب کیا ہے؟ وہ یہ کہ امام وقت کی نصرت کرو، ان کی نصرت کرنا۔ بیوی نے اپنی زندگی سے ہمیں یہ سمجھایا اور اپنی شہادت سے کہ یہ نصرت کسی طاقت کے ہونے پر مشروط نہیں ہے۔ طاقت ہو یا نہ ہو، اکیلے ہو یا چند لوگوں کے ساتھ ہو، وقت کے امام کی نصرت سب پہ واجب ہے۔ یہ دوسرا سنت کا حصہ ہے۔ تیسری بات، اگر میں ڈیپتھ پہ ہی جا رہا ہوں تو میں تیسری بات جو نکالوں گا وہ اپنے آپ کو اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، ابھی بی بی کی سنت سے بھی تھوڑا سا ہٹا لیتا ہوں، چونکہ میں ابھی ایسا لفظ استعمال کروں گا جس کو شاید تھوڑا سا مجھے بھی عرض کرنا اس کے بارے میں۔ اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، میں نے کیا سیکھا ہے اہل بیت کی زندگی؟ وہ یہ سیکھا ہے کہ اپنے آپ کو آزاد انسان بناؤ، آزاد انسان بناؤ۔ کیوں؟ اب مجھے آزادی بھی عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں،
اور اس کے مقابلے میں جو غلامی ہے وہ بھی عرض کرنی ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. یہ جو دنیا ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، یہ دنیا کئی معنی میں دھوکہ ہے. جیسے کہ آپ روایات میں سنتے ہیں، آیات کے اندر بیان ہوا ان دار الغرور، خدا متعال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یہ دھوکے کا گڑھ ہے. یہاں پر دھوکے اس میں بہت زیادہ ہیں. جب دنیا کی جو حقیقت میں دھوکہ ہے وہ تو ہے ہی، آج کے زمانے میں دھوکوں نے ایک اور رنگ پکڑ لیا ہے، ایک اور رنگ پکڑا ہوا ہے. پہلے بھی تھا لیکن آج کی چونکہ کوریج بہت زیادہ ہے، کسی بھی طاقت کے پاس، اگر کسی بھی کوئی پارٹی ہو جس کے پاس طاقت ہو تو اس کے پاس کوریج بہت زیادہ ہے. تو اس میں دھوکے میں سے ایک جو دھوکہ بہت رائج دھوکہ ہے وہ کانسیپٹس کا دھوکہ ہے. پہلے شاید ہوگا، میں نہیں کہہ رہا کہ پہلے نہیں تھا، اب تو رائج ترین کاموں میں سے ایک کام یہی ہے. وہ کیا ہے؟ کانسیپٹس کے اندر جا کے دھوکہ دینا. یہ کانسیپٹس کا دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دھوکہ ہوتا ہے لفظ کا دھوکہ. ایک دھوکہ لفظ کا نہیں ہوتا، لفظ کے پیچھے مفہوم کا دھوکہ ہوتا ہے. صحیح؟ تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک آدمی ڈیموکریسی رکھتا ہے اور کوئی بولتا ہے نہیں یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے. اور ایک دفعہ کوئی ڈکٹیٹر ہوتا ہے اور اس کو بولتا ہے نہیں ڈکٹیٹر نہیں ہے، یہ ڈیموکریسی ہے. صحیح ہے؟ یہ لفظ کا دھوکہ کیا کہ جو جہاں پہ ڈیموکریسی آنا چاہیے تھا وہاں ڈکٹیٹر بول دیا، جہاں ڈکٹیٹر آنا چاہیے تھا وہاں ڈیموکریسی بول دیا. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے. ایک دفعہ کانسیپٹ کا دھوکہ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کسی کو پتہ ہے ڈیموکریسی کہتے کسے؟ یہ دھوکہ. اب مثال کے طور پر ہم سب ایک جو بہت کامنلی جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اور تھوڑا سا کوریدنے پہ آ جائے انسان دیکھتا ہے کہ او بھائی یہ کیا ہو گیا یہاں پہ. ہم سب نے اپنی زندگی میں سینکڑوں دفعہ ایک اصطلاح استعمال کی ہے اور ہم سب مشغول ہیں. وہ کیا ہے؟ ایجوکیشن. اب مجھے نہیں پتا انگلینڈ میں اس کو ایجوکیشن ہی کہتے ہیں. میں ایک دفعہ افریقہ گیا، ایک کنٹری میں ایجوکیشن پہ بات کر رہا تھا. تھوڑی دیر میں ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا آپ کا پروننسیشن اچھا نہیں ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا ہم لوگ اس کو ایڈوکیشن کہتے ہیں. میں نے کہا بھائی بدقسمتی سے میں جہاں پہ آیا تھا اس کو ایجوکیشن کہتے تھے. تو اب مجھے نہیں پتا انگلینڈ میں اس کو ایڈوکیشن کہتے ہیں ایجوکیشن کہتے ہیں. جہاں تک مجھے خبر ایجوکیشن ہی کہتے تھے. کسی کو پتہ ہے ایجوکیشن ہے کیا؟ تو ہم میں سے اگر میں آپ سے کہوں ایجوکیشن کا آپ اردو ترجمہ کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ تعلیم. صحیح. اچھا تعلیم قرآنی لفظ ہے. آج اگر کوئی میڈیا میں ایجوکیشن کہتا ہے تو یہ وہی تعلیم ہے جو قرآن میں علم اور تعلیم لکھا ہے، وہی ہے. تو جب ہم ایجوکیشن اور تعلیم بولتے ہیں اور کہتے ہیں تو یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ دو ہیں یا ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ایک ہی ہے. تو مثال کے طور پر ہمارے اسکولز کے اوپر مجھے یاد ہے کبھی پرانے زمانے کے اندر لکھا ہوتا علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے. اور یہ کس کی دیوار پہ لکھا ہوا ہے؟ اسکول کی دیوار پہ. تو میں اس سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ یہ وہی علم ہے جو اللہ کے نبی نے کہا تھا، وہی تم دو گے یہاں پہ اسکول میں؟ یہی ہوگا؟ نہیں، موسٹ پروبیبلی ایسا نہیں ہوگا. یہ کانسیپٹ کا دھوکہ ہے. صحیح ہے. اب ان دھوکوں میں بہت بڑی مشکل ایک لفظ کے پیچھے ہے اور وہ لفظ ہے کامیابی. کامیابی یہ دھوکہ دے گیا. کیوں؟ ابھی میں آپ کے سامنے دو مثالیں رکھوں گا اور میں آپ سے پوچھوں گا بھی نہیں بلکہ تو خود ہی آپ فیصلہ کر لیجئے گا. مثلا میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں اور اس کا مطلب ججمنٹ دینا نہیں ہے، صرف مثال عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ یعنی یہ نہیں کہنا یہ برا ہے یہ اچھا ہے، یہ نہیں کہنا چاہ رہا، صرف مثال دینا چاہ رہا ہوں. مثلا میں اگر آپ سے کہوں کہ ایک آدمی ہے، اس نے اپنی یونیورسٹی کی ڈگری لی ہے، ٹھیک ہے، اس نے ایک اچھی جگہ جاب کی ہے، اس کی بہترین جاب ہے، اس کے پاس بہترین گھر ہے، اس کے پاس بہترین گاڑی ہے، اس کی فیملی بہت سیٹلڈ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بندہ ہے جس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہے، ٹوٹا پھوٹا سا اس کا گھر ہے، چھوٹی سی اس کی کوئی گاڑی واڑی ہے، فیملی بھی بہت زیادہ نہیں بنا پایا ہے. اس میں کامیاب کون ہے؟ ہاں بھائی کامیاب کون ہے؟
پہلا والا آف کورس، اور جب میں دوسرا والا بول رہا تھا تو سلمان فارسی سوچ رہا تھا، حضرت سلمان فارسی ایسے ہی تھے. صحیح. اب بتائیں کامیاب کون ہے؟ یہ کانسیپٹ کا دھوکہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے. ہم اتنا ایکسپلور نہیں کر پاتے کہ جو سامنے والا بول رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور ہم اس دھوکے میں چل رہے ہیں. اب ہمارے پاس ایک خوش قسمتی ہے. خوش قسمتی ہمارے پاس یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ ہماری آنکھوں سے غائب نہیں ہوئی ہے. دیکھیے آپ کیوں بیٹھے ہیں یہاں پہ؟ آپ شہادت کی غم کے لیے بیٹھے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں 1400 سال کے بعد بھی کہ کامیاب وہی تھے. یہی کہنے آئے نا، ورنہ آپ کیوں آتے ہیں یہاں پہ؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کامیاب وہی تھے، 5 دن آپ اس غم کے اوپر لگا رہے ہیں، میں آپ سے پوچھوں گا جو ان کی کامیابی کا پیرامیٹر تھا اس پر ہم کامیاب ہو گئے، اور ہم کس کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ یہ وہ فرق ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. یعنی اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے؟ آپ یقین مانیے جو میں فیل کر رہا ہوں وہ اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے، ہم نے زندگیاں 2 بنائی ہیں، ایک امام بارگاہ کے اندر، ایک امام بارگاہ کے باہر. ان 2 زندگیوں پہ ہم چل رہے ہیں. اور میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، یہ بھی عجیب سی بات ہے، تھوڑی سی خطرناک بھی ہے، وہ یہ کہ وہ جو باہر کی زندگی کا کامیاب تھا وہ یہاں بھی چودھری بن گیا ہے. حضرت کے سامنے اگر وہ باہر ہی رہتا نا تو پھر بھی تھوڑا سا چل جاتا معاملہ. اب مشکل یہ ہو گئی ہے کہ جو باہر کا کامیاب تھا وہ کہنا وہ تو میں تو وہاں تو ہوں ہی، یہاں بھی میں ہی ہوں. ہاں اب مجھے بتاؤ ہمارے بچے جائیں گے کس کے پیچھے؟ ہاں اس خطرے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں میٹیریلزم. بس کامیابی کے پوری دنیا میں آپ مجھ سے کہنا آپ انسانوں کو تقسیم کریں ادیان میں، دین میں، رنگ میں، نسل میں، زبان میں، علاقہ جو نہیں، میں کہتا ہوں یہ سب مت کرو. صرف ایک تقسیم میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہو گئی ہے اس وقت سب سے امپورٹنٹ. وہ کیا؟ یہ بتاؤ یہ مادہ پرست ہے یا خدا پرست ہے؟ یہ تقسیم آ گئی ہے. کیوں؟ بھائی بہت بڑے بڑے دیندار ہیں، بہت بڑے بڑے مسلمان ہیں، بڑے صاحب ایمان ہیں ظاہری طور پر، لیکن وائس اللہ جوادی عاملی کا ایک جملہ میں بہت زیادہ دہراتا ہوں، تحمل سے آپ سن رہے ہیں تو وہ سن لیں. وہ کہتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں بولتے قرآن ہیں سوچتے قارون ہیں. بولتے قرآن ہیں سوچتے قارون ہیں. کیا مطلب؟ کلچر قارونی ہے. بولتا کیا ہے؟ بولتا تو قرآن ہے لیکن کلچر اندر سے قارون کی ہے. تو کچھ لوگوں کی بولتے قرآن ہے کلچر فرعونی ہے، بولتے قرآن ہے کلچر سامری کی ہے. اس وقت جو ہمارے پاس چیلنج ہے وہ یہ چیلنج ہے کہ بھائی یہ اپنے آپ کو اس دھوکے میں نہیں رکھنا میں بول کے آ رہا ہوں. نہیں، اندر جا کے دیکھو میں اندر کیا ہوں، اور اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ یہی سنت اہل بیت اطہار، سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام اجمعین. درود بھیجیں محمد و آل محمد. بہترین راستہ یہ راستہ، اور یہی ایک بہترین نہیں، یہی ایک راستہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن کو اپنے طریقے سے تفسیر کر لیں گے. نعوذ باللہ تعالیٰ. ایک چیز جس کو ہم نہیں ہلا پائیں گے اہل بیت اطہار کی زندگی. اب دیکھیں بہت سادہ سی بات ہے، آپ نے میں نے کوئی بھی گھر بنایا، میں نہیں کہہ رہا ہم ان کی طرح کاپی کر لیں، ہم نہیں کر پائیں گے کاپی. خود مولا امیر المومنین کی حیات طیبہ میں کسی کے گھر پہ تشریف لے گئے، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. تو میں نے سنا ہے کہ تم نے دنیا کو ترک کر دیا، تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا.
کسی نے جن کے گھر پہ گئے تھے انہوں نے کہا میرے بھائی نے یہ کیا، کہا اس کو بلاؤ میرے پاس، اس کو لے کر آئے، کہا تم نے یہ کیا؟ کہنے لگا میں نے ہی کیا۔ تو کہا کہ کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ مولا میں نے کون سا ایسا کام کیا جس سے زیادہ سخت آپ نے نہیں کیا؟ میں نے کم کھانا کھایا ہے، آپ نے تو اس سے بھی کم کھایا۔ میں نے سستے کپڑے پہنے، آپ نے تو اس سے بھی زیادہ سستے کپڑے پہنے۔ میں نے زندگی میں سادگی اختیار کی، آپ کی زندگی اس سے بھی زیادہ سادے ہے۔ کون سا میں نے ایسا کام کیا جس سے زیادہ سخت آپ نے نہیں کیا؟ امام نے فرمایا میں امام ہوں، میں لوگوں کا رہنما ہوں، مجھے ایسے ہی رہنا ہے، مجھے ایسے ہی رہنا ہے۔ تو ہم کاپی نہیں کر سکتے کنفرم، لیکن صرف ایک بات ہے، سامنے کاپی نہیں کر سکتے، کیا اسپرٹ میں مخالفت پہ جانا ہے؟ کیا روح میں مخالفت پہ جانا ہے؟ کیا مطلب روح؟ بھئی ان کی زندگی خدا پرستی پر تھی، اگر میری زندگی مادہ پرستی پر ہے تو اب معاملہ کاپی پیسٹ کا نہیں ہے، یہ تو معاملہ اوور آل فلسفی کا ہو گیا۔ یہ فلسفی غلط ہے، یہ اورینٹیشن غلط ہے۔ تو ان کا گھر اتنا چھوٹا تھا، اس میں یہ تھا، میں نہیں کہہ رہا میں اپنا اتنا چھوٹا گھر بناؤں گا، لیکن کم سے کم مجھے یہ تو سوچنا پڑے گا مادہ پرست تو نہ بن جاؤں کہیں میں۔ تو یہ چیز ہے جو سیرت کی ڈیپتھ ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھائی آپ ڈیپتھ پہ جائیں، سیریسنس لائیں اپنی لائف کے اندر، سیریسنس لائیں اور ڈیپتھ میں جائیں، ظاہر پہ نہیں رہیں۔ پھر آج اس کے اوپر ایڈیشن کیا وہی کہ بھائی ظاہر پہ رہو گے نا دھوکہ ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر کو چمکاتے رہیں گے، اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا معاملہ۔ اور اس میں مزید اس میں اضافہ کرتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ بولتا قرآن ہے اور سوچتا قارون ہے۔ یہ خطرہ ہمارے ساتھ بہت لگا ہوا ہے، اور میں نے عرض کیا باہر کا جو کامیاب ہے اندر بھی گھس گیا۔ اب میں گرچہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے لیکن میں ایک بات عرض کرتا چلوں، ہم لوگ زیادہ تر تقویٰ کا احترام نہیں کرتے، ہم لوگ زیادہ تر شہرت کا احترام کرتے ہیں۔ اگر وہی متقی مشہور نہ ہو، کوئی پوچھنے والا ہے اس کا؟ نہیں۔ علم کا احترام نہیں کرتے، علم کی شہرت کا احترام کرتے ہیں۔ اور اب تو مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اب وہ علم اور تقویٰ وہ یہ سب باتوں سے تو گزر گیا، اب تو صرف اس کا احترام کرتے ہیں کس کے آگے پیچھے لاؤ لشکر کتنا ہے، اب اس کا احترام کرتے ہیں۔ یہ جو کھوکھلا پن ہے یہ ہمیں اہل بیت سے دور لیتا چلا جائے گا، اس کو ہمیں نزدیک لانا ہے۔ اچھی بات یہ ہے الحمدللہ رب العالمین کہ ہمارے بچے اپنی طبیعت کے اندر سوچنے والے بننے پہ مجبور ہیں۔ چیلنج اتنا ہے لائف کا، یہ بغیر سوچے سمجھے ہو نہیں پائے گا۔ اور جو پیرنٹس اپنے بچوں کی اس سوچ سمجھ میں ان کا ساتھ نہیں دے پا رہے، گیپ یہیں سے کریٹ ہو رہا ہے، یہ گیپ کریٹ ہو رہا ہے، اور اب نہیں ہو رہا ہے تو پتہ نہیں کب سے ہو گیا اور کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ میں بہت زیادہ اس کے اوپر بات کر چکا ہوں، آپ کا وقت نہیں لوں گا، اختتام پہ لے کے جاتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، آج دوسرا دن تھا، یہاں تک آئے ہم سیرت میں ڈیپتھ میں جائیں۔ سیرت کی جو ڈیپتھ ہے وہ اورینٹیشن پر ہے، لائف کی اورینٹیشن کیا ہے، آپ کس چیز کو اپنی اچیومنٹ سمجھتے ہیں، آپ کس چیز کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ اور یہ لفظ کے اوپر مت جائی گئے تو لفظ سنبھالتے سنبھالتے پوری دنیا پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ ڈیپتھ میں جائیں، ڈیپتھ میں جائیں، اور مسلسل اپنے آپ سے پوچھتے رہیے گا میری لائف میں میں نے جن پیرامیٹرز کے پیچھے اپنی زندگی گزاری ہے وہ ہیں کیا۔ میں دو مثالیں دیے تھے آپ کی لفظ کے اندر کہ بھئی میں نے حضرت سلمان فارسی کو سوچا تھا، لیکن آج کی سوسائٹی اس کو کامیاب انسان نہیں سمجھے گی۔ تو آپ کو اور مجھے سوچنا پڑے گا کہیں ہم ان دھوکوں میں نہ پھنس جائیں۔ اب اس میں صرف آخری بات اور عرض کروں گا، یہاں سے انشاءاللہ میں مروں گا تو مرنے کے بعد مجھے جانا ہے برزخ میں۔ برزخ میں ایک زندگی ہوگی، وہاں سے مرنے کے بعد، وہاں سے جانے کے بعد بظاہر یہ ہے کہ اس کے بعد پھر میدان حشر ہے۔ اس میدان حشر میں ایک زندگی ہوگی۔ یہ میدان حشر کوئی گیم کا میدان نہیں ہے، یہ پوری کائنات ہے، پوری زندگی ہے۔ اس طرح برزخ کوئی ایک آدھ اسٹیک ہوٹل نہیں ہے 3-4 دن کا، برزخ اس سے کہیں بڑی زندگی ہے جو یہ ہماری زندگی ہے۔ تو یہ تو زندگی سب سے چھوٹی ہے، باقی کوئی چیز اتنی چھوٹی نہیں ہے۔
ہاں وہ کچھ خوش قسمت ہیں جن کی برزخ چھوٹی ہوتی ہے اچھائی میں، اور کچھ انتہائی بدبخت ہوتے ہیں ان کی برزخ چھوٹی ہوتی ہے برائی میں، چونکہ ان کو برزخ کچھ دے نہیں پائے گی تو ان کو سیدھا وہیں پھینکتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے اب تم وہیں جاؤ، اور کچھ اتنے اچھے ہوتے ہیں جن کو برزخ فائدہ نہیں دے گی، وہ سب اچھائیاں لے چکے ہوتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ، میرے جیسے لوگ برزخ میں اسٹے کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی دیر اسٹے کرنا پڑے گا، اور یہ پوری ایک کائنات ہوگی۔ اچھا یہ جو برزخ ہے اس میں ہمارے کچھ ہمسائے ہوں گے، کچھ کے ساتھ ہمیں اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ یہاں پہ زندگی میں ہم نے ان لوگوں کو طے نہیں کیا تھا۔ بھئی میں ایک کالونی میں رہنے گیا، زیادہ سے زیادہ میں کیا دیکھ لوں گا، میرے برابر میں گھر کس کا ہے؟ اچھا وہ بدل کے چلا گیا، کوئی اور آ گیا، میرے ہاتھ میں ہے کیا؟ نہیں، برزخ میں ایسا نہیں ہے۔ برزخ میں جو کچھ ہوگا وہ ہمارے یہاں کے فیصلے ہیں، وہ ہمیں ہمسائیگی دیں گے، وہ ہمیں سواری دیں گے، وہ ہمیں گھر دیں گے، وہی ہمیں رشتے دیں گے۔ بس تم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو تم سوچ لینا برزخ میں اسی کے پیچھے رہنا ہے پھر۔ ہاں جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو برزخ میں اسی کے پیچھے رہنا ہے پھر۔ اب ذرا سوچ سمجھ کے دیکھنا کہ زندگی میں بھاگ کس چیز کے پیچھے رہے ہو۔ تو اس کو بڑھاتے ہوئے میں ٹائم کو نظر میں رکھے ہوئے ہوں، اب مجھے خود 10 منٹ 12 منٹ کے بعد ملا ہے، تو میں بھی اس کو پورا یوٹیلائز کروں گا۔ اب ایک بات اور عرض کرتا چلوں، اس کو اختتام پہ لے جانے کے لیے، یہ جو آنکھیں ہیں ہماری، یہ دنیا دیکھنے کے لیے بنی ہے۔ اس سے برزخ میں دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں، یہ دنیا کے لیے بنی ہے۔ یہی آنکھیں لے کر اگر میں برزخ میں پہنچ گیا وہاں نہیں دیکھ سکتا اس سے۔ کیوں؟ وہاں یہ آنکھیں بنی ہیں میٹر کو دیکھنے کے لیے، میٹر۔ برزخ میٹر نہیں ہے، یہ آنکھ وہاں پہ کام نہیں آئے گی، وہاں ایک اور آنکھ چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کی زندگی مادہ پرستی کے اوپر گزر گئی، یہ آدمی وہاں ایبسلوٹ ٹریش ہے، کیونکہ وہاں مادہ ہے ہی نہیں، اور یہ مادے کا پجاری ہے۔ تو جس کی زندگی جس چیز کے پیچھے گزر رہی ہے اس کو اسی کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اچھا اگر وہ ہو ہی نہیں، وہ تو وہاں مادہ ہے ہی نہیں، تو پھر یہ گیا یہ بندہ۔ اب جس نے پوری دماغ کی ساری طاقتیں استعمال کی تھیں دنیا کمانے کے لیے، صحیح ہے، یہ مر گیا، برزخ میں پہنچ گیا، اب اس کا دماغ کس کے لیے چلتا تھا؟ دنیا کمانے کے لیے۔ وہاں دنیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ وہاں دیوانہ ہے، یہ وہاں پاگل ہے۔ کیوں؟ اس نے وہ دماغ بنایا ہی نہیں کہ جو مادہ پرستی کے علاوہ کہیں کام آئے۔ چلاتا اس میں دماغ، کیوں نہیں چلایا؟ اس نے اپنی ساری ہوشیاری استعمال کی دنیا کمانے کے لیے، وہ دنیا وہاں پہ ہے ہی نہیں، اس کا مطلب اب یہ دماغ بھی وہاں کام نہیں آئے گا، وہاں یہ شخص دیوانہ ہو جائے گا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو سود کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ایسی ہیں جن کو شیطان نے ہاتھ لگا لیا، پاگل ہو گئے یہ لوگ۔ یہ اس طرح پاگل پن آئے گا۔ اب آپ اپنی طاقتوں کو دیکھ لیجئے، آپ کی طاقتیں، میری طاقتیں کن چیزوں کے پیچھے گئی ہیں، انہی کے پیچھے ہمیں برزخ میں رہنا ہے۔ اب جو خدا کے پیچھے اپنی زندگی گزار لے وہ بالکل سیٹ ہے، کیونکہ وہاں خدا کی حاکمیت اس دنیا سے زیادہ کھل کے سامنے آئے گی۔ یہاں تو خدا کی حاکمیت چھپی بھی ہے، بہت سارے لوگ انکار کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہاں تو نہیں چھپی ہوئی، وہاں تو خدا کی حاکمیت ظاہر ہو گئی ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، وہ وہاں تو کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، سب کچھ۔ بَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، فرماتے خدا تعالیٰ آج تمہاری آنکھیں لوہے کی طرح تیز ہو گئی ہیں۔ اب تمہیں سب نظر آ رہا ہے، پہلے کچھ نظر نہیں آتا تھا، اب سب نظر آ رہا ہے۔ تو زندگی کے بارے میں فیصلے کریں اہل بیت کی زندگی کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں ان کا فالوور بننا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، خدا کا شکر ہے، بڑا احسان ہے خدا متعال کے، جو جتنا میں نے جملے کہہ رہا ہوں تکلفاً نہیں کہہ رہا ہوں، کہ خدا متعال نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت قرار دی تھی۔ یہ بڑا خدا کا احسان ہے، کرم، اور یہ محبت بہت کارآمد چیز ہے، بہت کارآمد چیز۔ یہ
یہ کہ آپ اپنے گھروں سے اٹھ کے یہاں تک آ گئے اور مثال کے طور پر آپ کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا احترام ہے، ان کی محبت ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، اور یہ کوئی کم قیمت چیز بھی نہیں ہے، بہت قیمتی ہے۔ جو مثال کے طور پہ یہ عرفا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو آنسو سید الشہداء کے غم میں، اہل بیت کے غم میں گرتے ہیں، ان کی نورانیت برزخ میں سورج سے زیادہ ہے، سورج سے زیادہ ہے۔ تو مثال کے طور پر ایک آدمی ہوگا جس کی زندگی تاریک ہوگی برزخ کے اندر، اور ایک آدمی ہوگا اس کی زندگی منور ہوگی، روشن ہوگی۔ کیوں روشن ہے؟ کیونکہ یہ سید الشہداء پہ روتا تھا، اس کو خدا میں روشنائی دے گا، نورانیت نصیب کرے۔ اور جن بیوی کے غم میں آپ یہاں تشریف فرما ہیں، یہ وہ ہیں جن کے غم میں رسول اللہ روئے ہیں۔ ہر ہستی نے بی بی سیدہ کے غم میں رونے کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی کا عجیب واقعہ مشہور ہے۔ کیوں میں نے کہا بیوی کے غم میں روئیں؟ وہ اس طرح سے ہے، آپ نے بچپن سے سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، ایک زانو پہ سید الشہداء بیٹھے ہوئے تھے، ایک زانو پہ حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ کے صاحبزادے۔ یہ روایت اہل تسنن کے پاس بھی کثرت سے موجود ہے۔ تو حضرت جبرائیل تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ایک فرزند ابھی قربان ہوگا، ایک بعد میں قربان ہوگا، دونوں قربان ہوں گے، یا ابراہیم ابھی حسین بعد میں، یا حسین ابھی ابراہیم بعد میں۔ اللہ کے نبی نے دونوں بچوں کو دیکھا اور کہا کہ جبرائیل میں اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کروں۔ گویا حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ آپ نے ابراہیم کو کیوں قربان کیا؟ کہا جبرائیل، ابراہیم میرا بیٹا ہے، حسین فاطمہ کا بیٹا ہے۔ فاطمہ روئے، میرے دل کو بے چینی ہوگی، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ گویا میں اپنے الفاظ میں کیا کہ اتنا عجیب مقام تھا کہ اللہ کے نبی بی بی سیدہ کے بارے میں جو جملہ ارشاد فرما گئے وہ کسی کے بارے میں نہیں کہا۔ اب آپ سوچیے، خوشی اور غم جذبات کا نام ہے، خوشی اور غم جذبات کا نام ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا جس نے سیدہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ اے اللہ کے نبی، خوشی اور غم تو جذبے کا نام ہے، یہ دلیل تھوڑی ہے۔ نبی فرما رہے ہیں فاطمہ کا جذبہ دلیل سے بڑھ کر ہے، ان کا جذبہ دلیل سے بڑھ کر ہے۔ تو فرمایا جس نے سیدہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جب ہم سب مریں گے، اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے، ان کی شفاعت طلب کریں گے، اور اللہ کے نبی ہم سے یہ کہیں کہ میں اپنی ایک ہی نشانی چھوڑ کے گیا تھا، تم نے اس کا گھر بھی آگ لگا دیا۔ کس نے سیدہ کے گھر سے نہیں کمایا تھا؟ کس نے نہیں کمایا تھا؟ اصلا مسلمانوں میں جو اوائل اس دور میں مسلمان ہوئے، سب نے سیدہ کی ماں کا مال کھایا تھا، سب نے۔ یعنی میں اگر قربانی کو سوچوں تو میں کہوں کہ جن کی والدہ بی بی خدیجہ عرب کی مالدار ترین خاتون تھیں، ان کی بیٹی کے گھر پر بچھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ قربانی کی کوئی حد ہوتی ہے؟ یہ سب قربان کر دیا انہوں نے، اپنا وجود قربان کر دیا، اور اس کے بعد اب لوگ آئیں دروازے پہ آگ لگانے کے لیے، اور یہ نبی کا نام بھی لیتے ہیں اور یہ نبی کی شفاعت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا ہمارے پاس ایک روایت ہے، بڑی عجیب روایت ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کے انبیاء کے بارے میں بہت روایتیں پڑھی ہیں، جس میں لکھا ہے کہ مثلا بعض انبیاء بنی اسرائیل کے ایسے تھے کہ ان کو آریوں سے کاٹ دیا گیا تھا۔ ایسے ایسے ظلم بنی اسرائیل کے نے بعض اپنے انبیاء پہ کیے ہیں۔ لیکن عزیزو ہمارے پاس ایک روایت ہے، بڑی عجیب روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ پر جو سختیاں ٹوٹیں وہ کسی نبی پہ نہیں ٹوٹیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرا دل کہتا ہے اللہ کے نبی، ایسے انبیاء گزرے جن کو آری سے کاٹا گیا ہے۔ تو میں عزیزان محترم میں صرف ایک جملہ سمجھ پاتا ہوں، اللہ کے نبی مجھ سے کہیں گے
کوئی نبی ہے جس کی بیٹی کو تماچا لگا ہو؟ ہے کوئی نبی؟ کوئی نبی نہیں ہوگا. کوئی نبی ہے جس کی 11 نسلیں شہید ہوئی ہوں. نبی کی نسل ہے. وہ شہید ہو گئے جن کو رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا تھا. وہ شہید ہو گئے جن کو دیکھ کر نبی اپنا خطبہ روک لیا کرتے تھے. اور اب سیدہ کی شہادت کا معاملہ ہے، اور بیوی کی شہادت کے معاملے میں تو پتہ نہیں کیا کچھ عرض کرنا پڑے گا. ایک موقع تھا جب ہم کہتے ہیں، ہمارے پاس روایتوں میں موجود ہے، سید الشہداء تشریف لائے، امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے الوداع کرنے کے لیے، اور بی بی اسماء بنت امیس نے کہا کہ شہزادو اپنی ماں سے الوداع کر لو. اللہ اکبر. میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ دو بچے آئے ہوں اپنی ماں سے الوداع کرنے کے لیے تو میرا دل کٹنے لگتا ہے. لیکن عزیزو، میں کہوں گا یہ میں مصائب کل پڑھوں گا. آج میں ایک اور مصائب میں پڑھنا چاہتا ہوں. ذرا اس ماں کو حساب کرنا جو تلہ زینبیہ پہ کھڑی ہے. ایک ماں ہے جو تلہ زینبیہ پہ کھڑی ہے. ادھر قتل گاہ ہے جہاں حسین ذبح ہو رہے ہیں، ادھر بی بی زینب کبریٰ ہے جو خیمے سے باہر آ رہی ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب کا اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. خداوندہ ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں. خدایا تجھے بی بی سیدہ کا واسطہ ان کو اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. خداوندہ جو ہمارے بیمار ہیں بحق بیمار کربلا شفاء عاجل و کامل نصیب فرما. خداوندہ جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں بحمداللہ آج کچھ فلسطینی رہا ہوئے ہیں، خدایا جو مظلوم دنیا کے کسی بھی ظالم کی جیل میں، ان تمام مظلوموں کو رہائی آزادی نصیب فرما. خداوندہ ظالم دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم کر رہے ہیں، چاہے وہ پارا چنار ہو یا فلسطین ہو یا دنیا کا کوئی بھی کونا، خدا ان ظالموں کو نیست و نابود فرما. پاک پروردگار مصائب اہل بیت کا واسطہ ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.